چیف جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے ہم نے منصف سیریز میں 3 پروگرام کیے، لیکن ان 3 ایک ساتھ میں بھی تمام موضوعات کا احاطہ نہیں کیا جا سکا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کے کارناموں کی فہرست ماشاءاللہ اتنی طویل ہے کہ 3 پروگراموں میں اس کا احاطہ کرنا شاید ممکن ہی نہیں تھا۔ آج ہم بات کریں گے کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اپنے اختیارات اور منصب کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کس طرح پاکستان کی 2 مایہ ناز شخصیات کی زندگیاں اجیرن کر دیں۔ پہلی شخصیت، پہلا نام تو محمود بھٹی کا ہے، جو معروف فیشن ڈیزائنر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ان سے نہایت تضحیک آمیز سلوک کیا، جس کی وجہ سے وہ پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، اور یہاں تک کہ ان کی جو بیوی سے ڈیورس ہے وہ ہو گئی اس وجہ سے۔ دوسرا جو نام ہے وہ جناب عطاء الحق قاسمی صاحب کا ہے، جو چیئرمین پی ٹی وی ہوا کرتے تھے، ایم ڈی اور چیئرمین۔ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ان کی تعیناتی کا نوٹس لیا اور پھر فیصلہ دیا کہ 19 کروڑ روپے جو ہیں وہ عطاء الحق قاسمی صاحب سے وصول کیے جائیں، اور باقی رقم جو ہے وہ وزیر اعظم نواز شریف سے جو ہے وصول کی جائے۔ کیا عطاء الحق قاسمی صاحب جو ہیں وہ ایک نااہل شخص ہیں، اور کیا واقعی وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ انہیں چیئرمین پی ٹی وی بنایا جائے؟ کیا ان کی تعیناتی غیر قانونی تھی؟ اور عطاء الحق قاسمی صاحب کے حوالے سے بہت پروپیگنڈا کیا گیا، یہاں تک کہا گیا کہ ایک مخصوص نیلی گولی، جس کا میں نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا، کہا گیا کہ عطاء الحق قاسمی صاحب نے ان ٹیبلٹس کی خریداری کا جو بل ہے وہ بھی پی ٹی وی سے وصول کیا۔ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے، آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترازو اور میں ہوں بلال غوری۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے پاکستانی کی جس کے والدین بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کبھی داتا دربار کے لنگر پر انحصار کرنا پڑتا۔ اس کے پاس تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کے لیے وسائل نہیں تھے، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہاسٹل کی انتظامیہ نے جو اخراجات ہیں، جو کرایہ ہے، اس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے اسے ہاسٹل سے نکال دیا۔ ان حالات میں ایک غیر ملکی دوست نے محمود بھٹی کا ہاتھ تھاما اور اسے کہا کہ تم فرانس آ جاؤ، یہاں کچھ روزگار کا بندوبست جو ہے وہ ہو جائے گا۔ یوں محمود بھٹی جو ہے وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے فرانس چلے گئے۔ وہاں پہ انہوں نے جس طرح سارے پاکستانی کرتے ہیں، ہر چھوٹا موٹا کام کیا، صفائی کے کام سے انہوں نے جو ہے محنت مزدوری شروع کی، اور پھر اپنی محنت اور لگن کے بل بوتے پہ دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی سال میں محمود بھٹی نے اپنا مقام بنایا، اور ان کا شمار دنیا کے بہترین ڈیزائنرز میں ہونے لگا۔ محمود بھٹی نے وہاں شہرت اور ناموری ہی نہیں کمائی، بلکہ بے بہا دولت اور پیسہ بھی کمایا۔ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بنی تو انہوں نے محمود بھٹی کو کہا کہ آپ پاکستان آئیں، آپ کے ملک کو، آپ کی دھرتی کو آپ کی ضرورت ہے، آپ یہاں آ کے کام کریں۔ تو محمود بھٹی پاکستان آئے، انہوں نے یہاں پہ نہ صرف فیشن انڈسٹری کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے منصوبے جو ہیں وہ شروع کیے۔ بالعموم لوگ یہاں سے پیسہ کماتے ہیں اور بیرون ملک لے جاتے ہیں، جس پہ منی لانڈرنگ اور کرپشن کے الزامات بھی سننے میں آتے ہیں۔ لیکن محمود بھٹی نے جو باہر سے دولت کمائی وہ آ کے پاکستان میں لگائی، اور ڈیفنس میں ایک ہاسپٹل بنایا جس کا نام نیشنل ہاسپٹل ہے۔ زندگی بہت اچھے سے چل رہی تھی، اور لیکن پھر درمیان میں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب آ گئے۔ جسٹس ثاقب نثار صاحب ہفتہ اتوار کو لاہور میں عدالت لگایا کرتے تھے، اور جس دن جس وقت ان کا دل چاہتا وہ سرکاری پروٹوکول اور سیکورٹی کے ساتھ کسی بھی ادارے کا، کسی بھی جگہ کا دورہ کرنے کے لیے نکل جاتے، اور پھر تضحیک آمیز انداز میں وہاں پہ لوگوں کو رسوا کیا جاتا۔ ایک دن اچانک وہ نیشنل ہاسپٹل کے دورے پہ آ گئے،
اور وہاں پہ انہوں نے نہ صرف جو مریض وہاں داخل تھے ان سے مخاطب ہو کے یہ کہا کہ تم لوگ کہاں آ گئے ہو، یہ تو چور ہیں، یہ تو تمہیں مار دیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ جو عملہ تھا اس کے ساتھ بھی وہ تضحیک آمیز انداز میں پیش آئے، اور پھر اپنا جو ان کا مخصوص سٹائل ہے اس میں انہوں نے فرمایا کدھر ہے وہ ڈیزائنر، بلاؤ اسے۔ اور جب محمود بھٹی صاحب وہاں پہ آئے، ان کو بلایا گیا، تو ایک مرتبہ پھر جسٹس ثاقب نثار صاحب ان پہ چڑھ دوڑے اور کہا کہ یہ کس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے تم نے، اور عدالت بلاؤ اسے۔ اس کا وہ جب محمود بھٹی صاحب کو بولنے لگے، وضاحت پیش کرنے لگے، تو ثاقب نثار صاحب نے وہ جو سیکورٹی حکام تھے، پولیس والے تھے، FIA کے لوگ تھے، انہیں کہا کہ پکڑو اسے، اس کا پاسپورٹ چھین لو، اس کا نام ECL پہ ڈال دو، اسے عدالت لے کے آؤ، اسے چھوڑوں گا نہیں میں، اسے جانے نہیں دوں گا۔ تو یوں محمود بھٹی صاحب کو جو ہے وہ پکڑ کر، بلکہ جکڑ کر جو ہے وہ ہسپتال لایا گیا، عدالت لایا گیا، سپریم کورٹ لاہور جو رجسٹری ہے وہاں پہ غالباً کئی گھنٹے اس بات پہ سوچ بچار ہوتا رہا کہ محمود بھٹی کو اس گستاخی کی کیا سزا دی جائے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیا فرد جرم عائد کی جائے، کن الزامات کی بیڑیوں میں اسے جو ہے وہ جکڑا جائے۔ جب کوئی بات سمجھ نہیں آئی، کوئی حل نہیں نکلا اس معاملے کا، تو جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جو نیشنل ہاسپٹل کی انتظامیہ ہے اس سے 25 لاکھ روپے ڈیم فنڈ کے لیے، بھاشا ڈیم فنڈ کے لیے بطور چندہ وصول کیے، اسے یقیناً بھتہ ہی کہا جائے گا، اور محمود بھٹی کو جو ہے وہ وہاں سے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ محمود بھٹی نے یہاں سے جانے کے بعد پہلی فرصت میں پہلی فلائٹ پکڑی اور وہ واپس پیرس چلے گئے اور پھر پاکستان لوٹ کر نہیں آئے۔ اس واقعہ نے ان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب کیے، ان کے کیا تاثرات اور کیا احساسات ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے محمود بھٹی صاحب سے جو ان دنوں پیرس میں ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ہاں جی، السلام علیکم، میں محمود بھٹی بول رہا ہوں، فیشن ڈیزائنر پیرس سے، اور میں نے کہا آپ کو ایک ویڈیو میں کر ہی دوں کیونکہ یہ میری ویڈیو صرف ثاقب نثار کے لیے ہے، اس لیے اس کے لیے ہے کیونکہ اللہ نے اس کو اتنی بڑی پوسٹ دی ہوئی تھی، چیف جسٹس آف پاکستان۔ میں بڑے چیف جسٹس کو ملا ہوں جو ماشاءاللہ ریٹائر ہو گئے ہیں، ایلیگانس ان میں ایک ٹیکا تھا اور دانتوں کا پتہ تھا دانتیں کیسے چلتی ہیں۔ میں نے پہلی دفعہ چیف جسٹس جو ثاقب نثار کو میں ملا تھا، وہ ملا اس لیے تھا کیونکہ میں ثاقب نثار کو نہیں پتہ، میرے 186 کنٹریز میں میرے آفس تھے فیشن کے، جو فیشن پوری دنیا میں مشہور ہے، اور میں نے پاکستان کا اپنا نام روشن کیا، پاکستان کا نام بنایا۔ یہ نہیں پتہ تھا ثاقب نثار کو ہم لوگ جب پاکستان چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، کھانے کے لیے نہیں ہوتا، فیملی نہیں ہوتی، باہر آ کے ہم زمینوں پہ سوتے ہیں، میٹرو میں سوتے ہیں، پھر آ کے گاربیج ڈھونڈتے ہیں کھانے کے لیے، پھر صفائی کا کام شروع کرتے ہیں، اور ہمارے دل میں جب پیسے آنے شروع ہوتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے ہمارے دل میں، اللہ میاں ہمیں پاکستان لے کے جا واپس، اور وہاں پہ جا کے ہم سب لوگوں نے کام کرنے ہیں۔ ثاقب نثار صاحب آپ اتنی بڑی پوسٹ پہ لگے ہوئے تھے لیکن آپ بنے ہوئے تھے مولا جٹ، ہٹلر کا پتہ ہے ہٹلر کون تھا، مولا جٹ کون تھا۔ آپ نے آ کے سنڈے کو 100 آدمی اپنے ساتھ لے کے دفتروں پہ چھاپے مارنے۔ ثاقب نثار صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے تھے میں ڈاکو ہوں، مجھے کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے، کوئی چیزوں کی تمیز نہیں ہے، اتنا چیف جسٹس بدتمیزی کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے میری زندگی کی تباہ، کیونکہ پولیس والے مجھے پکڑ کے لے کے گئے آپ کی عدالت میں۔ ثاقب نثار صاحب اس عدالت میں اتنی بڑی کرسی تھی اور آپ اتنے چھوٹے سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، نظر بھی نہیں آ رہے تھے۔ ثاقب نثار صاحب آپ نے میری زندگی کر دی تباہ، میری ڈیورس ہو گئی، میرے بچے پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، میرا دل نہیں کرتا پاکستان جانے کے،
میں بینیا پہ بھی یونیورسٹی بنا رہا تھا، میڈیکل اینڈ فیشن. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سارا فیشن میں نے شروع کروایا تھا. ستارہ امتیاز پاکستان سے مجھے ملا تھا. مجھے 10 ملکوں سے ستارہ امتیاز مل چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ماشاءاللہ میرا 80 ملک میں 86 کنٹری میں میرا ایک نام ہے. آپ تو لوگ صرف پاکستان میں جانتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی آپ چھپے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، کیونکہ ہر آدمی آپ کو گالیاں دیتا ہے. آپ فرعون بنے ہوئے تھے ثاقب نثار صاحب، اس لیے کیونکہ آپ کا بھائی ایک ڈاکٹر تھا، آپ ان کے لیے کام کر رہے تھے. ثاقب نثار صاحب ڈیم کدھر گیا؟ آپ لوگوں سے بدماشی سے پیسے لیتے تھے ڈام کے لیے. ثاقب نثار صاحب جب آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ میں ڈیزائن کر کے کپڑوں کو دے دیتا. پاکستان میں اتنے فیشن ڈیزائنر تھے وہاں پہ، ان کو لے لیتے آپ. صرف آپ کے لیے پتہ ججمنٹ کون کرے گا؟ ایک جج اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام ہے اللہ. وہ انشاءاللہ آپ کی ججمنٹ آپ کی زندگی میں کرے گا. میری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. مجھے افسوس ہے بچوں نے جب وہ ٹی وی سوشل میڈیا پہ میرے ساتھ آپ بدتمیزی کر رہے تھے وہ دیکھا ہوگا تو آپ کے متعلق میں کیا سوچتے ہوں گے، آپ کی فیملی کیا سوچتی ہوگی، آپ کے ہونے والے بچوں سے بچے کیا سوچتے ہوں گے. ہمارے جو بڑے ہیں اتنے بدتمیز ہیں. بس یہی میں نے آپ کو کہنا تھا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. عطاء الحق قاسمی صاحب، جن کا شمار پاکستان کے بہترین مزاح نگاروں اور ادیبوں میں ہوتا ہے، وہ بھی جسٹس ثاقب نثار کی بدسلوکی کا شکار ہوئے. جسٹس ثاقب نثار صاحب نے 2 فروری 2018 کو از خود نوٹس لیا عطاء الحق قاسمی کی بطور چیئرمین اور ایم ڈی پی ٹی وی تقرری کا. حالانکہ جب انہوں نے یہ از خود نوٹس لیا اس سے پہلے ہی 14 دسمبر 2017 کو عطاء الحق قاسمی صاحب استعفیٰ دے چکے تھے، سبکدوش ہو چکے تھے اپنی ذمہ داریوں سے. یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب کوئی شخص عہدہ چھوڑ دیتا ہے، مستعفی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا ٹرائل نہیں کیا جا سکتا، پھر اس سے جواب نہیں مانگا جا سکتا. اس کے بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں، یہاں تک کہ جب کسی اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان میں سے جب کسی جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ جج اگر استعفیٰ دے کر گھر چلا جائے تو اس کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی جو ہے وہ روک دی جاتی ہے. سینکڑوں مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو دلیل سے، جس کو نظیر سے جس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اس کے باوجود جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ان کے خلاف از خود نوٹس لیا، ان کے خلاف ان کا ٹرائل کیا. نہ صرف عدالت میں ٹرائل ہوا بلکہ میڈیا ٹرائل بھی ہوا، پروپیگنڈا کیا گیا اور کہا گیا کہ بڑا پیسہ جو ہے وہ قاسمی صاحب نے اجاڑ دیا. ان کی تقرری کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے کہ کس نے انہیں لگایا ہے، کیسے لگایا، ان کی تقرری میرٹ پہ نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ عطاء الحق قاسمی صاحب کا بطور چیئرمین پی ٹی وی تقرر جو ہے وہ قاسمی صاحب کے لیے تو شاید کسی اعزاز کی بات نہ ہو، لیکن پی ٹی وی کے لیے ضرور اعزاز کی بات ہوگی. کیونکہ یہ جو پیمرا ہے، ریڈیو پاکستان ہے، یہ پی ٹی وی ہے، اگر ان میں اس کیلیبر کے جو صحافی ہیں، اس کیلیبر کے جو ادیب ہیں، وہ اگر کام نہیں کریں گے تو پھر شاید وہ ثاقب نثار صاحب کی شاید یہ سوچ رہی ہو کہ جس طرح دیگر اداروں میں جرنیلوں کو لگایا جاتا ہے، بریگیڈیئرز کو لگایا جاتا ہے، میجر جنرلز لگائے جاتے ہیں، شاید یہاں بھی وہ کسی جرنیل کو ہی چیئرمین اور ایم ڈی پی ٹی وی دیکھنا چاہ رہے تھے. معذرت کے ساتھ ابھی بھی جو سلسلہ جاری ہے مختلف سول محکموں میں جس طرح سے فوجی افسروں کو لگایا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی جس طرح سے فوجی افسروں کو سول محکموں میں سول ذمہ داریوں پہ لگایا جاتا رہا ہے، کسی عدالت کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ سوال پوچھا جائے کہ ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ انہیں چیئرمین وابڈا لگایا جاتا ہے، ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ انہیں نادرا میں لگایا جاتا ہے، ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ میں انہیں لگایا جاتا ہے، ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ انہیں دیگر جو سول محکمے ہیں ان میں تعینات کیا جاتا ہے. اسی طرح جو جج صاحبان ہیں، وہ ریٹائرڈ جج صاحبان، انہیں جب مختلف محکموں میں لگایا جاتا ہے، ان کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، تو تب بھی کوئی یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کرتا کہ کیوں جو ہے انہیں تعینات کیا گیا، کس کرائیٹیریے پہ تعینات کیا گیا، کیا ان کی کوالیفیکیشن ہے. اور
اب بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، لیکن جب ابصار عالم کو چیئرمین پیمرا لگایا جاتا ہے، جب عطاء الحق قاسمی کو چیئرمین پی ٹی وی لگایا جاتا ہے، تب کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ ضرور اٹھتے ہیں۔ میری عطاء الحق قاسمی صاحب سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی یہاں تک کہ میں دوستی کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ قاسمی صاحب سے میری ایک دو ملاقاتیں ہیں، لیکن شاید وہ میرے نام سے بھی واقف نہ ہوں، نام سے اگر واقف ہوں گے بھی تو شاید انہیں یاد نہ ہو کہ میری ان سے کوئی ملاقات ہے یا نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قاسمی صاحب کا بطور مزاح نگار، بطور ادیب ایک بہت بڑا مقام ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ بہرحال 8 نومبر 2018 کو جیسے ثاقب نثار صاحب نے ان کی تقرری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے یہ فیصلہ دیا کہ جو واجبات انہوں نے تنخواہ کی صورت میں یا وصول کیے ہیں وہ ان سے واپس لیے جائیں۔ کہا گیا کہ 19 کروڑ 78 لاکھ روپے جو ہیں وہ عطاء الحق قاسمی صاحب سے وصول کیے جائیں، جبکہ باقی جو رقم ہے وہ وزیر اعظم اس وقت جو تھے نواز شریف ان سے وصول کی جائے۔ اگرچہ یہ بھی ایک قانونی پہلو اس معاملے کا یہ ہے کہ اگر کسی سرکاری ملازم کی تعیناتی کو غیر قانونی بھی قرار دے دیا جائے تو پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی کہ کبھی یہ کوئی فیصلہ دیا گیا ہو کہ اس شخص سے تنخواہ جو ہے وہ واپس لی جائے، کیونکہ تقرری غیر قانونی قرار دیے جانے کے باوجود اس شخص نے اس ٹینیور میں اس عہدے پہ کام کیا ہوتا ہے اور تنخواہ وصول کرنا اس کا حق ہوتا ہے۔ آج تک کوئی ایک بھی ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی سے تنخواہ جو ہے وہ واپس لی گئی ہو۔ سپریم کورٹ کے اپنے کئی فیصلے جو اس حوالے سے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود قرار دیا گیا کہ عطاء الحق قاسمی صاحب سے جو ہیں وہ پیسے وصول کیے جائیں۔ اب آتے ہیں اس طرف، یہ بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ یہ جو واجبات ہیں وہ دراصل ہیں کیا۔ عطاء الحق قاسمی صاحب کی جو تنخواہ تھی وہ غالباً 13-14 لاکھ روپے تھی، اور اگر اب موجودہ جو ایم ڈی اور چیئرمین ہیں اگر وہ 3 لاکھ یا 4 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں تو واقعی پھر یہ قوم کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے کہ قاسمی صاحب کی تنخواہ 14 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ لیکن اگر موجودہ ایم ڈی اور موجودہ چیئرمین پی ٹی وی بھی اسی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں تو پھر یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ عطاء الحق قاسمی صاحب کی تقرری اور تعیناتی کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا کیوں کیا گیا کہ یہ غریب ملک کا جو چیئرمین پی ٹی وی ہے، ایک غریب ملک میں آپ دیکھیں کہ ابھی اسٹیٹ بینک میں ایک خاتون کا تقرر ہوا ہے اور اس کی تنخواہ کتنی ہے، ذرا ریکارڈ آپ چیک کر لیں، 28 لاکھ روپے ماہانہ اس خاتون کی تنخواہ ہے۔ سرکاری اداروں میں 30-30 لاکھ روپے جو سی ای اوز ہیں وہ تنخواہیں لے رہے ہیں۔ ایسے میں ایک چیئرمین پی ٹی وی، ایم ڈی پی ٹی وی کی تنخواہ اگر 14 لاکھ روپے ہے تو اس میں کیا حرج ہے، اس میں ان یوزول کون سی بات ہے۔ بہرحال تنخواہ سے ہٹ کے یہ سارا جو بجٹ بنایا گیا کہ اتنے پیسے جو ہیں وہ قاسمی صاحب پہ خرچ کر دیے گئے، لٹا دیے گئے، وہ دراصل اس کی تفصیل کیا ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ قاسمی صاحب ایک پروگرام کیا کرتے تھے، کھوئے ہوئوں کی جستجو۔ اس پروگرام کے جو جتنے بھی جملہ اخراجات تھے وہ سارے قاسمی صاحب کے کھاتے میں ڈال دیے گئے، یہاں تک کہ اس پروگرام کی جو میزبان ہے فائزہ بخاری، ان کی جو تنخواہ ہے وہ بھی قاسمی صاحب کے کھاتے میں ڈال دی گئی۔ حالانکہ قاسمی صاحب جو ہیں وہ کوئی سائننگ اتھارٹی نہیں تھے۔ پی ٹی وی میں ایک جو پروسیس ہے اس پروسیس کے تحت جو اکاؤنٹس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے کوئی چیزیں سینکشن ہوتی ہیں، باقاعدہ ان کی منظوری دی جاتی ہے، اس میں ایم ڈی کا اور چیئرمین کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ تو یہ جو فائزہ بخاری صاحبہ کی تنخواہ ہے جو آغا مسعود شورش کے کہنے پہ جو ہے مجاز اتھارٹی نے بڑھائی، یہ تنخواہ بڑھانے کا ذمہ دار بھی قاسمی صاحب کو قرار دے دیا گیا اور یہ تنخواہ بھی قاسمی صاحب سے کے کھاتے میں ڈال دی گئی اور کہا گیا کہ ان سے وصول کریں۔ اس کے علاوہ یہ پروگرام کا جتنا بھی سٹاف تھا، یہاں تک کہ جو اس پروگرام میں جو سٹاف کا کھانا تھا، جو ٹرانسپورٹنگ کے اخراجات تھے، جو کاسٹیومز کے اخراجات تھے، جس طرح میڈیا سے وابستہ لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام میں جس طرح کے اخراجات ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اکٹھے کر کے قاسمی صاحب کے کھاتے میں ڈال دیے گئے۔ ایک اور کام یہ کیا گیا کہ اس پروگرام کا جو پرومو چلا کرتا تھا پی ٹی وی پہ، کہا گیا کہ وہ پرومو جو ہے اس پہ 14 کروڑ روپے کا پی ٹی وی کو نقصان ہوا، کیونکہ اگر پرومو نہ چلتا اور اس پرومو کی جگہ اگر اشتہارات چلتے تو پی ٹی وی کو بڑا فائدہ ہونا تھا، لہٰذا اشتہارات نہ چلنے کی وجہ سے اور پرومو چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ بڑا نقصان ہوا پی ٹی وی کو۔ اسی طرح یہ پروگرام کا جتنا ایئر ٹائم تھا
یعنی جتنی دیر کا پروگرام چلا وہ سارا ایئر ٹائم کیلکولیٹ کر کے کہ جی اتنے منٹ یہ قاسمی صاحب کے کھاتے میں ڈال دیں، یہ انہوں نے اپنا پروگرام چلایا ہے، تو یہ اس پروگرام جتنی دیر اگر پروگرام چلا، اگر اتنی دیر اشتہارات چلتے تو پی ٹی وی کو بڑی آمدن ہونی تھی۔ جب اس پہ عدالت میں ہی یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ کیا اس وقت انوینٹری موجود تھی، کیا اشتہارات آ رہے تھے پی ٹی وی کو، اور کیا کوئی اشتہار روک کر پرومو چلایا گیا یا پروگرام چلایا گیا، تو جواب ملا کہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب کوئی اشتہار تھا ہی نہیں، جب کوئی اشتہار روک کے یہ پرومو یا پروگرام نہیں چلایا گیا، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو پروگرام چلا یا جو پرومو چلا اس سے پی ٹی وی کا نقصان ہوا، کمرشل ایئر ٹائم جو ہے وہ کنزیوم ہوا، یہ کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ جو لوگ میڈیا انڈسٹری سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ایئر ٹائم ہے اس کا پیٹ بھرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور اس میں بڑا خرچہ آتا ہے۔ تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی لائیو ٹرانسمیشن کر لیتے ہیں، سم ٹائمز آپ کوئی تجزیہ نگار پکڑ کے بٹھا دیتے ہیں وہ ٹائم پورا کرنے کے لیے، اور کبھی بھی کسی چینل پہ اس طرح نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹے جو ہیں وہ اشتہارات چلے جا رہے ہیں۔ اور جب کبھی کسی چینل میں کوئی اشتہار ہوتا ہے تو پروگرام کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو اس کو روک کر اشتہار چلایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ پروگرام چلنے کی وجہ سے، پرومو چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ پی ٹی وی کو نقصان ہوا، یہ نہایت مضحکہ خیز جو ہے وہ تعویل تھی۔ اسی طرح میڈیکل الاؤنس کے والے سے بھی بڑا پروپیگنڈا کیا گیا۔ جو میڈیکل الاؤنس کو اگر آپ مہینوں میں تقسیم کریں تو 15,000 روپے ماہانہ میڈیکل الاؤنس بنتا ہے عطاء الحق قاسمی صاحب کا۔ اب ایک شخص جو عمر کے اس حصے میں ہے کہ جہاں مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، اور پھر وہ ایک بڑا جو قومی ادارہ ہے اس کا سربراہ ہے، چیئرمین ہے، ایم ڈی ہے، تو اس کے لیے 15,000 روپے میڈیکل الاؤنس، میرے خیال میں اگر ثاقب نثار صاحب جوڈیشری کے میڈیکل الاؤنس سے اس کا کمپیریزن کر لیتے تو انہیں سمجھ آ جاتی کہ 15,000 روپے میڈیکل الاؤنس جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ جیسے میں نے انٹرو میں کہا، شروع میں کہا کہ یہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا، بڑا گھٹیا پروپیگنڈا کیا گیا۔ عدالت کے ساتھ ساتھ میڈیا ٹرائل بھی ہوا قاسمی صاحب کا۔ کہا گیا کہ ایک مخصوص نیلی گولی جو ہے وہ، جس کا میں ایک بار پھر کہوں گا کہ مناسب نہیں لگتا کہ میں اس گولی کا نام لوں، وہ کہا گیا کہ وہ ٹیبلٹس یوز کیا کرتے تھے قاسمی صاحب، اگر وہ کوئی یوز کرتا ہے تو اس کا ذاتی معاملہ ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کہا گیا کہ وہ یہاں تک کہ وہ قاسمی صاحب نے وہ بل بھی جو ہے وہ پی ٹی وی پہ ڈال دیا، وہ بھی کلیم کر لیا۔ جو آڈٹ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہوئی، آپ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ بھی فیصلہ موجود ہے، وہ آپ فیصلے کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں آڈٹ رپورٹ موجود ہے۔ اس میں کہیں پر یہ بات نہیں ہے، یہ جو فسانہ گھڑا گیا کہ وہ بل بھی قاسمی صاحب نے اس میں ڈال دیا، یہ دراصل ان کی نیک نامی اور شہرت کو داغدار کرنے کے لیے اس طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ ایک اور پروپیگنڈا یہ کیا گیا، عطاء الحق قاسمی صاحب کے جو بیٹے ہیں یاسر پیرزادہ جنگ میں کالم بھی لکھتے ہیں، وہ سول سرونٹ ہیں، ایف بی آر میں ہوتے ہیں، تو مختلف ڈراموں کے اسکرپٹ بھی وہ لکھتے ہیں۔ کہا گیا کہ قاسمی صاحب نے اپنے بیٹے کو پی ٹی وی میں یعنی ملازمت دی، ان سے اسکرپٹ لکھوایا ڈراموں کا، اور اس کے عوض جو ہیں ان کو دعویٰ کیا گیا کہ 14 لاکھ روپے کی ادائیگی کی گئی۔ اب جب معاملہ اس کی تفصیل سامنے آئی، ایک تو ہوتا ہے نا کہ سویپنگ سٹیٹمنٹ پہلے دے دیا جاتا ہے، ریمارکس کی صورت میں ایسی تیسی پھیر دی جاتی ہے، اور پھر جب فیصلہ آتا ہے تو فیصلے میں کچھ اور وہ چیزیں حذف کر دی جاتی ہیں، فیصلے میں ان کا ذکر نہیں کیا جاتا کیونکہ سبسٹنس نہیں ہوتا، اس میں شواہد نہیں ہوتے، اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے ایسا مٹیریل نہیں ہوتا جس کی بنیاد پہ وہ بات جو ہے وہ ثابت کی جا سکے۔ تو کہا گیا کہ یاسر پیرزادہ کو 14 لاکھ روپے دیے گئے۔ حقیقت یہ ہے، ایک پی ٹی وی پہ ایک ڈرامہ جو ہے وہ چلا دھند، یہ ڈرامہ نیب کے اشتراک سے جو ہے وہ بنایا گیا، نیب ہی اس کا سپانسر تھا، اس پہ پی ٹی وی کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا، اور یہ ڈرامہ لکھنے کے لیے نیب حکام نے، نیب کے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب نے یاسر پیرزادہ سے تب رابطہ کیا جب عطاء الحق قاسمی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین پی ٹی وی نہیں تھے۔ اس بات کے سارے دستاویزات، سارے شواہد، سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ
قاسمی صاحب کے چیئرمین پی ٹی وی بننے سے پہلے کم و بیش 6 ماہ پہلے یہ نیب حکام نے رابطہ کیا ایڈوانس کی ادائیگی کی یاسر پیرزادہ کو، اور یہ رقم جو ہے 14 لاکھ بھی نہیں ہے، یہ 4,80,000 روپے ہے جو یہ ڈرامہ دھن تھا اس کا اسکرپٹ لکھنے کے لیے یاسر پیرزادہ کو دی گئی۔ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں ہر ادارے نے، ہر شخص نے جس کو اختیارات ملتے ہیں، جس کو منصب ملتا ہے، وہ نجات دہندہ بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ادارے کی کارکردگی تو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ دیگر اداروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب اس پہ تنقید ہوتی ہے تو پھر یہ تعویل پیش کی جاتی ہے کہ صاحب اگر یہ لوگ نہیں کریں گے تو پھر کوئی نہ کوئی تو کرے گا۔ یہی تعویل جو ہے وہ ہسپتالوں کے دورے کے حوالے سے پیش کی گئی کہ حکومت نہیں کرے گی، اگر کوئی نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا، پھر کسی نہ کسی کو تو کرنا ہے۔ تو اگر یہی تعویل جو ہے، وہ یہی جواز جو ہے یہ مناسب ہے اور قابل عمل ہے، تو پھر اس وقت عدالتوں میں لاکھوں مقدمات جو ہیں وہ زیر التوا ہیں۔ انگریز دور میں 24 دن میں مقدمے کا فیصلہ ہو جایا کرتا تھا، لیکن اب یہ عالم ہے کہ صرف سپریم کورٹ میں 45,000 مقدمات جو ہیں وہ زیر التوا ہیں، اور اگر ہائی کورٹس اور ماتحت عدالتیں جو ہیں ان میں جو زیر التوا مقدمات ہیں ان کا بھی حساب کتاب لگایا جائے تو یہ تعداد جو ہے وہ 27-28 لاکھ کے قریب جو ہے وہ جا پہنچتی ہے۔ تو اگر یہ تعویل کہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو پھر کسی نہ کسی نے تو کرنا ہے، تو کیا کل کو کوئی شخص بھی عدالت لگا کے بیٹھ جائے اور کہے کہ چونکہ مقدمات کا بوجھ بہت ہے، عدلیہ ہینڈل نہیں کر پا رہی، کسی نہ کسی کو تو کرنا ہے، لہٰذا ہم بیٹھ کے یہ عدالتی مقدمات نمٹا دیتے ہیں؟ کیا کوئی جو کسی شہر کا میئر، کیا کوئی ڈی سی او، کیا کوئی ڈی پی او، کیا کوئی وزیر، کیا کوئی مشیر، کیا کوئی ایم پی اے، کیا کوئی ایم این اے، کیا وہ یہ جسارت کر سکتا ہے؟ کیا اس کی تائید کی جا سکتی ہے؟ یقیناً نہیں کی جا سکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ادارے اپنی حدود و قیود میں رہیں، اپنا کام کریں اور دوسرے اداروں کو اپنا کام کرنے دیں، کسی ادارے کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں، مداخلت نہ کریں اور نجات دہندہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ تبھی پاکستان آگے بڑھے گا، تبھی ادارے مضبوط ہوں گے۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل ترازو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔